پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے کئی سٹار کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ سے کمائے پیسے کو ایک سے زائد کاروبار میں استعمال کر کے اپنا مستقبل محفوظ بنا لیا۔ کسی نے گاڑیوں کا شو روم بنا لیا تو کوئی گارمنٹس انڈسٹری سے منسلک ہو گیا، لیکن ریسٹورنٹ کی فیلڈ سے صرف چند کرکٹرز ہی منسلک ہو پائے، کیونکہ باقی شعبوں کی نسبت ریسٹورنٹ میں معقول سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی دیگر عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں جو ریسٹورنٹ کو کامیابی سے چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پاکستانی کرکٹرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے سابق سٹار کپتان بوم بوم آفریدی الکباب ریسٹورنٹ کے مالک ہیں۔ شاہد آفریدی پاکستان کے ان سیلیبریٹی کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو اپنے کھیل کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ جارحانہ مزاج کرکٹ کھیلنے والے شاہد آفریدی نے اپنی بیٹنگ کی بدولت بوم بوم کا ٹائٹل حاصل کیا، جو ان کی منفرد پہچان بن گیا۔ دنیائے کرکٹ میں تیز ترین سینچری اور سب سے زیادہ چھکے لگانے کے علاوہ دیگر کئی ریکارڈز بنانے والے شاہد آفریدی نے پاکستان کی نمائندگی اور کپتانی کرتے ہوئے نہ صرف شہرت بلکہ بڑے پیمانے پر دولت بھی کمائی۔ انہوں نے اس دولت کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا تاکہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کرکٹرز میں سے سب سے پہلے الکباب ریسٹورنٹ کھولا، جس میں فاسٹ فوڈ، سنیکس اور دیسی کھابوں کے ساتھ ساتھ پشاوری پکوان بھی شامل تھے، جو اس ریسٹورنٹ کی مین ہائی لائٹ تھے۔ شاہد آفریدی نے قبائلی پکوان کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے یہ ریسٹورنٹ بنایا۔ انہوں نے نہ صرف قبائلی پکوان بلکہ ویسا ماحول فراہم کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں کرسی اور ٹیبل کے ساتھ ساتھ زمین پر بیٹھنے کے لیے قالین بھی بچھوائے تاکہ پختون روایات کا بھرپور طریقے سے دم بھرا جا سکے۔ اس ریسٹورنٹ کی نہ صرف لاہور بلکہ دبئی اور شارجہ میں بھی برانچز شامل ہیں۔ الکباب کی لاہور میں پہلی برانچ گلبرگ میں کھولی گئی۔ اس موقع پر کرکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی، تاہم کچھ عرصے بعد اس ریسٹورنٹ کو فلاپ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا، جس کے بعد دوسری برانچ لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن میں کھولی گئی، جہاں یہ ریسٹورنٹ بھرپور طریقے سے رسپانس دے رہا ہے۔ شاہد آفریدی کے آئیڈیا کی نقل کرتے ہوئے اس طرح کے متعدد ریسٹورنٹ کھل چکے ہیں، جس کی وجہ سے الکباب کا رخ کرنے والوں کی تعداد معمول سے کم رہتی ہے۔ نمبر 2، شعیب ملک بھی ریسٹورنٹ بنانے والے کرکٹرز میں سے ایک ہیں۔ پاکستان کے سابق کپتان شعیب ملک اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر لاہور کے پوش ترین علاقے ڈیفنس زی بلاک میں ریسٹورنٹ کھولا، جس کا نام دی رائس باؤل ہے۔ DHA کا زی بلاک لاہور کی گنجان اور مصروف ترین مارکیٹس میں سے ایک ہے، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے ہوٹل اور کیفے موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس بلاک میں لوگوں کا ہجوم ہر وقت موجود رہتا ہے۔ شعیب ملک نے پوری منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ اس علاقے کا انتخاب کر کے ہوٹل بنایا تاکہ ان کے ریسٹورنٹ کو عوام کی جانب سے بھرپور رسپانس ملے۔ اس علاقے میں پراپرٹی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے کرائے بھی لاکھوں روپے سے کم نہیں۔ شعیب ملک نے بلا شبہ کرکٹ سے اتنا پیسہ کمایا کہ وہ اس قدر مہنگے علاقے میں ریسٹورنٹ قائم کر پائیں۔ اس ہوٹل کی رنگا رنگ اوپننگ میں کرکٹ کے بڑے اور مقبول ستارے بڑی تعداد میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی موجودگی سے ریسٹورنٹ کو 4 چاند لگ گئے۔ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم، ان کے بھائی سفیر اعظم، احمد شہزاد، شان مقصود، عثمان قادر، امام الحق، کامران اکمل، سابق کوچ وقار یونس، حسن علی، وہاب ریاض شعیب ملک کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے۔ اس موقع پر ہوٹل سٹاف نے نہ صرف سٹار کرکٹرز کو بہترین کھانا پیش کیا بلکہ ان کے ساتھ تصاویر بھی لیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے سٹار کرکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا، چنانچہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کی اور اپنا کھانا انجوائے کیا۔ اس موقع پر ہوٹل کے مالک شعیب ملک میزبان کی طرح ہر کھلاڑی کے پاس جا کر ان سے کھانے کے بارے میں دریافت کرتے نظر آئے۔ اس موقع پر ریسٹورنٹ کی انتظامیہ نے سٹار کرکٹرز کو بھرپور پروٹوکول پیش کیا اور ان کی خاطر تواضع میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی، جس پر شعیب ملک اور ان کے ریسٹورنٹ سٹاف کا دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ چونکہ یہ کرکٹرز کا ریسٹورنٹ تھا، لہٰذا اس کی اوپننگ پر کرکٹرز کی آمد ہی متوقع تھی، لیکن اس لمحے سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب پاکستان کے سب سے پسندیدہ گلوکار عاطف اسلم بغیر دعوت کے
रेस्टोरेंट पहुंच गए। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आतिफ असलम किस तरह से उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें तो मदऊ ही नहीं किया गया। लेकिन ये उनकी आला ज़र्फी थी कि वो अपने मुल्क के सबसे तजुर्बाकार ऑलराउंडर के रेस्टोरेंट पर बिना कहे पहुंच गए और 4 चांद लगा दिए। शुएब मलिक ने आतिफ असलम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए बेहद मुसर्रत का इजहार किया और कहा कि राइस बाउल की ओपनिंग पर आपकी एंट्री का सरप्राइज मिला। सर जी तुसी ग्रेट हो, लव यू। क्रिकेट के साथ साथ शुएब मलिक ने जिंदगी की मजीद कई इनिंग्स भी शुरू कर ली हैं, जिससे साबित होता है कि वो अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेलने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कुछ मौका अपनी बेगम सानिया मिर्जा के साथ मिलकर परफ्यूम लॉन्च की। उनसे कबल वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी भी जे डॉट के ताउन से परफ्यूम मार्केट में ला चुके हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने अपने परफ्यूम की भरपूर एडवर्टीजमेंट की। कराची में उनके परफ्यूम की बाकायदा तकरीब हुई, जिसमें शोबिस के सितारों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। इसके अलावा इस जोड़े ने लाहौर के बड़े मॉल्स में जाकर अपने परफ्यूम की तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्हें देखने के लिए आवाम का ठाठे मारता समंदर मॉल में उमड़ आया था, जिस पर सानिया मिर्जा ने कहा था कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी आवाम उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। परफ्यूम लॉन्च करने के बाद इस जोड़े के हवाले से ये बात भी सामने आई थी कि वो शोबिज इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं और उर्दू फ्लिक्स के साथ मिलकर स्पोर्ट्स शो नशर कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी। ये प्रोजेक्ट जेरे तकमील है और जल्द बदेर अवाम के सामने पेश किया जाएगा। Great use of the feet